फजर की नमाज के बाद का आधा घंटा या फिर 1 घंटा आपकी लाइफ को कैसे चेंज करता है और इस 1 घंटे ने मेरी लाइफ को कैसे चेंज किया, आज मैं आपको ये बताऊंगी। सुबह सवेरे उठ के नमाज पढ़ के अल्लाह ताला का जिक्र करके अल्लाह ताला से दुआएं मांग के अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, रिस्क के लिए, सेहत के लिए, दुनिया आखिरत के लिए बहुत ही सुकून मिलता है। जब हम दिल से बातें शेयर करते हैं, अल्लाह ताला के हजूर पेश होते हैं, अल्लाह ताला को बताते हैं अपना दुख सुख, तो फिर आप यकीन करें दिल से ऐसा लगता है कि बोझ ही उतर गया। और इसके बाद नमाज से फारिग हो के नमाज पढ़ के फिर उसके बाद तस्बीहात पढ़ना, फिर उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे हम बहुत ही हल्के फुल्के हो गए हैं। और इस नमाज के बाद, तस्बीहात के बाद वो कौन सी आदत हैं, वो कौन सी रूटीन है जो मैं डेली रूटीन पे अपनाती हूँ और आपसे मैं शेयर करूँगी और आपको मैं बताऊँगी कि इन आदतों को अपना के कैसे मेरी लाइफ चेंज हुई, कैसे मैं सुकून से, कैसे मैं हर तरीके घर के कामों को, बच्चों को हैंडल करती हूँ। फजर की नमाज के बाद दुरूद की तस्बीह या सलामों की तस्बीह, इस्तग़फ़ार की तस्बीह, ये अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। ये आपकी लाइफ में बहुत ही सुकून, बहुत ही बरकत लाते हैं। और आप यकीन करें दुरूद की और इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ के आप खुद को इतना हल्का फुल्का महसूस करते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक भेजना, फिर उसके बाद इस्तग़फ़ार करना, अल्लाह ताला के हजूर अपनी गलतियों की, कोताहियों की माफ़ी मांगना बहुत ही अच्छा लगता है। और जब मैं नमाज से फारिग हुई तो बाहर आके ये देखा सुबह सवेरे का ये बहुत ही अच्छा सा मंजर, और ठंडी ठंडी सुबह, ठंडी ठंडी हवा, हल्के हल्के बादल बहुत ही भले मालूम होते हैं। और फिर उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे मैं अपने चूल्हे को साफ़ करती हूँ जब ये इतना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाए। बच्चे जब इसके ऊपर इतना काम करते हैं और जब मैं खुद काम कर रही होती हूँ तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इतनी मैं थक जाती हूँ, सुस्ती चढ़ जाती है। और मैं ये इस चूल्हे को मैंने 2 दिन तकरीबन मैंने इसको नहीं देखा और ये बहुत ही दूध उबल रहा है, तो वो नीचे गिरा हुआ। बच्चों ने चॉकलेट बनाए, कप केक्स बनाए, वो भी चॉकलेट सारी उधर गिरी हुई थी। और इसको मैं कैसे नीट एंड क्लीन करती हूँ आज मैं आपसे ये भी शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट लेवल लाइफ व्लॉग में खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो जनाब आपने देख ली है कि सुबह सवेरे मैं उठी हूँ, नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ने के बाद तस्बीहात पढ़ी हैं, उसके बाद AC बंद किया है और अल्लाह ताला से इतनी सारी ढेर सारी बातें शेयर करके फिर आगे हूँ अपने वही रूटीन पे, वही डस्टिंग और वही किचन की चीज़ें जो बिखरी हुई पड़ी हैं, जो रात को जल्दी में बच्चों की वजह से, काम की थकन की वजह से जो मैं नहीं सेट कर पा रही, सुबह उठ के फिर वही इक्का दुक्का जो काम होते हैं वो करने होते हैं। और साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि इतना डर्टी जो चूल्हा हुआ है उसको मैं कैसे नीट करती हूँ और कैसे उसकी जो दूध जम जाता है, चाय जम जाती है और बच्चे जो चॉकलेट बनाते हैं वो जम जाते हैं, उसको कैसे इजीली मैं साफ़ करती हूँ आज वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कल परसों मैंने जो मशीन लगाई थी, कपड़े शपड़े धोए थे और ये किचन के सारे पर्दे वगैरह उतार के वो भी मैंने धोए थे। और उसके बाद फिर अभी तक मैंने इनको नहीं लगाया क्योंकि आज थोड़ा सा और काम था। और इंशाअल्लाह कल फिर मैं पूरा फुल किचन को, उसके पर्दे वगैरह और वो सब कुछ लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ मैं ये भी ये काम कर ही रही थी, फिर मेरा बेटा आ गया, कह रहा था मम्मा मुझे जोगर ये पहनाएं। और उसके बाद मैंने फुटबॉल खेलनी है क्योंकि फुटबॉल बहुत हार्ड है और मैं जब इसको किक मारता हूँ तो फिर मुझे पाँव में लगता है, तो इसलिए फिर मैंने उससे कहा, काफ़ी अरसे से जाहिर है अलमारी में ये उसके ये शूज़ पड़े थे, तो इसको अच्छी तरीके से अंदर से झाड़ के अच्छे तरीके से उसको साफ करके फिर मैं उसको पहना रही हूँ। और आप भी ऐसा क्या करें, अगर बहुत ही टाइम से अगर आपके कपड़े हैं, जूतियां हैं वो अलमारी में पड़े हैं तो आप उनको अच्छे तरीके से झाड़ पूंछ करके उसको यूज़ किया करें, क्योंकि खुदा ना खास्ता उसमें कोई कीड़ा, कोई मच्छर वगैरह या कुछ छिपकली वगैरह होने का खदशा। इससे ये है फिर सेहत को भी और बच्चों को भी और ख़ुद को, आपको भी नुकसान हो सकता है। अपने बेटे को शूज़ पहनाने के बाद फिर मैं आ गई किचन में ये दूध की देगची उठा के इसमें से जो बलाई है वो, जैसे आप हमेशा की तरह इसको मैं अलग करके रखती हूँ और इन बलाइयों को इकट्ठा कर करके तकरीबन 2 हफ्तों के बाद या फिर 1 महीने के बाद मैं इन बलाइयों की दही जमा के फिर इनसे मक्खन निकालती हूँ। मक्खन निकाल के फिर इनका मैं देसी घी बनाती हूँ और वो बच्चों के लिए, खुद के लिए, छोटे बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही ये मुफीद होता है। और ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो हम अपने किचन में रोज़मर्रा के काम हैं जो हम डेली बेस पे कर रहे होते हैं। और ये सुबह सवेरे उठ के
یہ میری ڈیلی کی ہی روٹین ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہاں کل میری بیٹیوں نے دودھ نہیں پیا تھا، اور کبھی اگر دودھ بچ جائے تو پھر میں اس میں جامع شیر ڈال کے خود بھی تھوڑی سی لے لیتی ہوں، اور خود کو بھی میں اپنے آپ کو موٹیویٹ اور ایکٹیو رکھنے کے لیے خود کا بھی ضرور خیال رکھتی ہوں۔ ایک ہاؤس وائف جب خود ایکٹیو نہیں ہوگی، جب ایک ماں، جب ایک ہاؤس وائف، جب ایک بیوی خود ایکٹیو نہیں ہوگی، خود کی صحت کا خیال نہیں رکھے گی، تو اپنے بچوں کو اور گھر کو کیسے چلائے گی؟ تو اس کے ساتھ ساتھ میں خود کو بھی ایکٹیو رکھتی ہوں۔ اور یہاں یہ دیکھیں، یہ چولہا اتنا زیادہ وہ جمع ہوا تھا، اور یہ تقریباً 2 دن سے میں نے اس کو بالکل بھی صاف نہیں کیا تھا، کیونکہ ایک تو سستی اور اوپر سے میں نے تھوڑا سا کچن کو اگنور کیا ہوا تھا، اور آج پھر میں اس کو یہ چولہا یہ صاف کر رہی ہوں۔ اور یہ 2 دن نہیں، کل بھی صاف نہیں کیا تھا، آج جس کو میں نے بس اس کا وہ کر رہی ہوں۔ اور اس کے اوپر میں کیا کرتی ہوں، نیم ہلکا گرم پانی لے کے وہ میں چولہے پہ اور ایسے تھوڑا سا اس کو پھیلا دیتی ہوں، تاکہ جو بھی یہ جمی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی پانی کی وجہ سے نرم ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر اس کو میں صاف کر دوں۔ یہاں یہ دودھ بھی بوائل ہو رہا ہے، دودھ فل بوائل ہو رہا تھا، تو چمچ کے ساتھ میں نے اس کو تھوڑا سا اس کو نیچے کیا، اور یہاں پھر ساتھ ساتھ میں چولہے کو بھی دیکھ رہی تھی، اور میرا بیٹا آ گیا تھا، کہہ رہا تھا ماما میں نے ٹینک بنانا ہے، ٹینک بنا کے میں سب کو بانٹتا ہوں، تو شیشے والا جگ دیں مجھے، چینی دیں مجھے، ٹینک اٹھا دیں۔ اور پھر اس کے بعد بچوں کی تو آپ کو پتہ ہے شرطیں ہی ختم نہیں ہوتی، وہ خود اٹھانے برف لینے کے چلا گیا۔ اور ویسے اب جو موسم ہے تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، بہت زیادہ اب ٹھنڈا یخ پانی پئیں تو گلا بھی خراب ہو جاتا ہے، تو پھر میرا بیٹا کہتا ہے ماما مجھے برف دے، اور اس کو پھر میں نے برف توڑ کے تھوڑی سی دی، اور اس نے جگ میں یہ بنائی، اور یہ ٹینک ڈال کے مجھے دے گا، کہتا ہے مما اس کو پیے، دیکھیں میں نے بہت ہی مزے کا بنایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سوبی کو بھی دینے گیا، وہ بھی پی رہی تھی۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی بچوں کی خواہشیں ہوتی ہیں نا، یا ان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہم کام کریں، تو میں ماؤں کو کہوں گی کہ پلیز اپنے بچوں کو یہ چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز جو بھی وہ کرنا چاہتے تو ان کو کرنے دیا کریں۔ اس سے یہ ہے کہ ان کو تھوڑی سی موٹیویشن ملتی ہے، اور ان کا دل کرتا ہے کہ ہم مزید اچھے سے کام کریں۔ اور اگر آپ ان کو منع کر دیں گے تو پھر جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں گے تو پھر وہ کاہل اور سست ہو جائیں گے، اور ان کو کام کرنے کا بالکل بھی دل نہیں کرے گا۔ اب یہاں میں نے یہ لیمن میکس صابن لیا ہے یلو کلر والا، اور صبح کی مدد کی وجہ سے اس کے میں اچھی طریقے سے اس کی جو شیٹ ہے وہ بھی نیچے سے صاف کر رہی ہوں۔ اور چولہے کے اوپر دیکھیں کتنی بہت ہی ایسے ضدی داغ بنے ہوئے تھے، اور معذرت کے ساتھ کل سے میں نے یہ چولہا صاف نہیں کیا تھا، کیونکہ ایک تو تھوڑی سی طبیعت میں سستی ہوئی تھی، اور دوسرے اور بھی اتنے ایکسٹرا کام تھے، اور واشنگ مشین لگائی تھی، کپڑے بھی دھوئے تھے، اور دوسرے کام رہ گئے تھے، اور یہ چولہا بیچارہ اس کو ورنہ میں کبھی بھی ایسے نہیں چھوڑتی، ڈیلی بیس پہ ہی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ولاگ میں اس کو صاف کر رہی ہوتی ہوں۔ تو یہاں یہ اتنا سخت تھا کہ یہ میں نے چھری سے اٹھا کے پھر اس چھری کی مدد سے میں نے اس کو یہ ریموو کیا، پھر یہ آرام سے ایزلی سے ہو گیا۔ اور اس چولہے کو صاف کرنے سے پہلے اس میں ہلکا نیم گرم پانی ڈالیں، اس کو پھر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں، پھر آپ اس کو برتن دھونے والا صابن یا لیمن میکس ہے کچھ بھی ہے ویم سے آپ اس کو اچھی طریقے سے دھوئیں، تو اس کی ساری یہ جو میل کچیل ہے سارا کچھ یہ ایزلی سے آرام سے یہ صاف ہو جاتا ہے۔ یہاں اس کو چولہے کو صاف کرنے کے بعد میں اس کو اٹھا کے اس کو نیچے سے بھی صاف کروں گی، کیونکہ نیچے سے بھی کبھی بہت زیادہ وہ ایکسٹرا گند وند ہو جاتا ہے۔ اور میری تو تقریباً کوشش ہوتی ہے میں ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد یا پھر مہینے کے بعد میں ضرور اس کی ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں، اور چولہے کو اوپر نیچے سے اچھی طریقے سے صاف کرنے کے بعد آپ کا کچن بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اور ایک سلیقہ مند اور ایک جو سگھڑ جو خاتون ہوتی ہے اس کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کچن کو کیسے مینیج کرتی ہے، اپنے چولہے کو کیسے صاف رکھتی ہے، اور کچن کی جو سیٹنگ وغیرہ ہے وہ کیسے کرتی ہے۔ یہ ایک آپ کہہ لیں ایک سگھڑ جو گھریلو خاتون ہوتی ہے اس کی نشانی ہوتی ہے۔ یہاں یہ چولہا اچھے طریقے سے صاف ہو گیا ہے، اور اس کو اب میں ڈرائی کپڑے سے اس کو نیٹ کر رہی ہوں، کیونکہ وہ جو دوسرا صفائی والا پہلے والا جو کپڑا تھا وہ بالکل ہی ایسے آئلی اور ایسے چکناہٹ والا ہو گیا تھا، اس کو میں نے سائڈ پہ رکھ دیا۔ اب یہ خشک کپڑا لے کے اس کو میں اوپر نیچے سے اچھے طریقے سے اس کو صاف کر رہی ہوں۔ اور یہاں یہ میرا چولہا بہت ہی نیٹ اینڈ کلین ہو گیا، اور اس کے بعد جو اس کے سٹینڈ ہیں وہ بھی ان کو دھو کے پھر اس کے اوپر چڑھاؤں گی، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی۔ ان کاموں کے ساتھ ساتھ ذہن میں یہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ بچے ابھی سو رہے ہیں، ابھی اٹھیں گے تو ناشتہ بھی کریں گے، تو ناشتہ کیا کھائیں گے وہ بھی میں اپنے مائنڈ میں ایک بنا رہی ہوتی ہوں پلان، کہ اب اٹھیں گے تو ان کو میں یہ بنا دوں، یا پھر وہ پیاز انڈا کھائیں گے یا پھر پراٹھا کھائیں گے۔ تو رات میں نے وہ بنائی تھی ہانڈی، جو رات بھی بچوں نے کھائی تھی، اور وہ بھی میں نے پلیٹ میں ڈال کے ان کے لیے رکھ دی تھی۔ ابھی وہ بچے آئیں گے تو ان کے لیے ہانڈی بھی گرم کروں گی، وہ بھی کھائیں گے۔ اور یہ چولہے کا جو سٹینڈ ہے
ان کو بھی میں دھو رہی ہوں اچھے طریقے سے. جب یہ دھل جائیں گے تو ان کو پھر میں چولہے کے اوپر چڑھاؤں گی. اور کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں ڈیلی بیس پہ یہ جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں ان کو یہ کرتی رہوں اور اپنے کچن کو اپنے گھر کو فل نیٹ اینڈ کلین کروں. اور ابھی بچے سوئے تھے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ بچے جب سوئے ہوئے ہیں تو پھر میں سارا کام مطلب فٹافٹ کر ہی لوں. جب بچے اٹھ جاتے ہیں پھر تو مطلب بچے چھوٹے ہوں یا بڑے، ماں کے لیے تو بس وہ بچے ہی ہیں نا، وہ لاڈ کر رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں. وہ تو اس سب سے بچنے کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے میں یہ اپنا ہر چیز کچن بھی سیٹ کر لوں. دودھ بھی بوائل کر لوں. یہاں دودھ بھی بوائل ہو گیا، بچے بھی آ گئے تھے، پھر ان کے لیے یہ ہانڈی گرم کی اور روٹی ماسی نے بنائی. پھر اب یہ بچے ناشتہ بھی کر رہے ہیں. اب دیکھیں اس 1 گھنٹے میں فجر کے بعد کیا تقریباً یہ 1 ہی گھنٹہ جس میں ناشتہ بھی بن گیا، کچن بھی صاف ہو گیا اور پھر لیونگ ایریا بھی سیٹ ہو گیا، واٹر کولر بھی بن گیا اور اس کے بعد دودھ بھی بوائل ہو گیا. یہ سب کچھ میرا 1 گھنٹے کے اندر اندر سارا کچھ فائنل ہو جاتا ہے. یہ تھی میری ڈیلی فجر کی نماز کے بعد کی 1 گھنٹے کی روٹین، اور یہ ڈیلی بیس پہ ہی میں ایسے کر رہی ہوتی ہوں. اور یہاں پہ چھوٹی چھوٹی ٹپس اور ٹرکس بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، چولہے صاف کرنے کی، صفائی ستھرائی کی. آپ کو کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو آپ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائے گا. اور میں یہاں ولاگ کو اینڈ کرتی ہوں. ولاگ کیسا لگا کیسا نہیں لگا مجھے ضرور بتائے گا. ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اور ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا. بہت ہی محنت سے ہم یہ ولاگ آپ کے لیے شوٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں تاکہ ہم اپنی ڈیلی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر کے کوئی ٹپس اینڈ ٹرکس آپ کو بتا کے آپ خود بھی موٹیویٹ ہوں اور خود بھی گھر بیٹھ کے اپنے بچوں کو خود کو موٹیویٹ کریں اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. اور کل تک کے ولاگ کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے. دعا میں یاد رکھیے گا.